حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مرض میں وفات پائی یعنی دنیا سے رخصت ہوئے 671 حدیث نمبر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرض میں یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ظاہر کر دی جاتی مگر میں ڈرتی ہوں کہ کہیں وہ بھی مسجد نہ بنا لی جائے۔ اب یہ مسجد نہ بنا لی جائے سے کیا مراد ہے؟ اس سے بہت سی تعویلیں کی جاتی ہیں اور سب سے بڑی دلیل دی جاتی ہے کہ لیں جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تو اس وقت مسجد میں ہی، آپ نے تو کہا تھا مسجد نہ بنا لی جائے قبروں کو اور اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پہ۔ تو اس کی پہلی ہم یعنی تفسیر جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ غالباً فرماتی ہیں کہ حبشہ میں انہوں نے یہود و نصارہ کی قبروں کو دیکھا، ان کے اولیاء بزرگ انبیاء نیک لوگ شہداء صالحین جب دنیا سے رخصت ہوتے تو وہ ان کی قبر کو ہی مسجد بنا دیا کرتے تھے، یعنی قبر کی تعمیر ایسی کرتے تھے جیسے مسجد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دے، اللہ آپ نے یہ دعا بھی مانگی تھی اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دینا، تو یہود و نصارہ ان کی قبروں پہ سجدہ کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ پہلی مراد یہ کہ اس کی قبر کی تعمیری مسجد جیسی کر دی جاتی ویسی شکل میں، اور دوسری مراد یہ لی جاتی ہے کہ وہ اس کی قبر کو سجدہ گاہ، مسجد سجدہ کرنے کی جگہ کو کہتے ہیں نا، سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ بھی یہاں پہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی اس لیے ظاہر نہیں کی گئی، یعنی سب کے سامنے میدان میں نہیں بنائی گئی کہ کہیں لوگ ان پہ بھی سجدے نہ کرنے لگ جائیں، اور میں اس بات سے ڈرتی ہوں۔ ویسے انبیاء کا خاصہ بھی یہ ہے کہ جہاں وہ دنیا سے رخصت ہو وہیں ان کی قبر بنائی جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس لیے حجرہ عائشہ میں ہی ان کی قبر مبارک بھی بنائی گئی۔ اور یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد قبر کے اوپر ہی تو بنائی گئی ہے، تو نبی پاک کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جاتا۔ حجرہ عائشہ بند ہے اور پھر اس کی قبر کے گرد دیوار ہے، پھر اس دیوار کے گرد بھی ایک اور جالیاں لگی ہوئی ہیں، روزے کی جالی جس کو ہم کہتے ہیں، پھر اس جالیوں سے بھی ہٹ کر ایک چھوٹی چھوٹی دیوار اور بنائی گئی ہے، جالیوں تک بھی ہاتھ زائرین کے نہیں پہنچتے، جو وہاں پہ خدمت گزار ہوتے ہیں یعنی کھڑے ہوئے وہاں پہ جالیوں کی صفائی ستھرائی کرنے، وہ لوگ ضرور اس دیوار کے دوسری طرف ہوتے ہیں یا وہاں پہ شرطے یعنی پولیس والے کھڑے ہوں پہرہ داری کے لیے وہ ہوتے ہیں، لیکن زائرین کا ہاتھ جالیوں تک بھی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک قبر مبارک ہے جہاں پہ اس کے بعد ایک عمارت یعنی چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہے، کوئی بھی نبی پاک کی قبر کو آج کے دور میں دیکھ بھی نہیں پاتا، یعنی وہ اس طرح سے بند کر دی گئی ہے۔ اور پھر اسی قبر کی سیدھ میں مسجد کی چھت کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے وہ قبر کے اوپر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پھر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی طرف رخ کر کے وہاں نماز کوئی نہیں پڑھتا، نماز قبلے کی طرف رخ کر کے ادا کی جاتی ہے، سجدے بھی قبلے کی طرف رخ کر کے ادا کیے جاتے ہیں، تو نبی پاک کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنایا اللہ نے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کی دعا قبول کی ہے، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو امت نے یاد رکھا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کی قبر کو سجدہ گاہ نہیں بنانا، نبی کی قبر کو سجدہ نہیں کرنا، تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں لعنت فرمائی یہود و نصارہ پہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا، یعنی مسجد بنا لیا تھا۔ ہم سورہ کہف میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ وہ جو اصحاب کہف جب اٹھے تھے تو ان پہ لوگوں نے کہا تھا پھر دوبارہ سے جب وہ فوت ہوئے کہ ہم یہاں پہ مسجد بنا لیتے ہیں، یادگار کے طور پہ عمارت رہے گی، یعنی ان میں یہ عادت تھی جب بھی کوئی نیک لوگ فوت ہو جاتا تھا تو وہ اس پہ قبر پہ مسجد بنا دیا کرتے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ یعنی پھر اس کو سجدے کرتے تھے، یہ مراد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی سے ہی وسیع ہوتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ چونکہ ملحق تھا، مسجد سے جڑا ہوا تھا، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس لیے وہ حجرہ وہ جگہ وہ نبی پاک کی قبر روضہ مبارک وہ بھی مسجد کے اندر ہی شامل ہو گیا مسجد کے توسیع کی وجہ سے، تو ورنہ نبی پاک کی قبر مبارک کو مسجد نہیں بنایا گیا، نہ ہی اس پہ سجدہ کیا جاتا ہے اور نہ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کی مسجد میں نماز قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھی جاتی ہے، روضہ رسول کی طرف رخ کر نہیں۔